اور پھر اس خطابت کے دوران جو بعض دفعہ بڑی اختلافی اور اہم بات ہوتی ہے، دیکھو اسے مجمع کو اپنی طرف متوجہ پہلے کریں، سنو یہ ابھی بات جو کر رہا ہوں میں، ابھی جو بات کرنے والا ہوں وہ اس کو توجہ سے سنو، یوں کر کے اگلا کہے گا بھائی کیا بول رہا ہے۔ تو اب اختلافی بات کرنی ہو، کیونکہ یہ بعض دفعہ پھڈے کا سبب بن جاتی ہے، لڑائی کا سبب بن جاتی ہے، تو اس لیے اس کو متوجہ کروا کے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ اس کے ذہن میں اچھی طرح بات پہلے، ایسا نہ ہو آپ کچھ اور کہہ رہے ہو وہ کچھ اور سمجھ رہا ہو۔ اور میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا جب تک آپ خطابت کے میدان میں بالکل پختگی کی طرف نہیں آ جائیں نا، تو اختلافی مسائل کو نہ چھیڑیں، وہ الٹا بننے کے بجائے معاملات خراب کرنے کا سبب بنیں گے۔ مجھے جب امامت ملی تھی نا، میں تقریباً 1.5 سال تک تقریباً فضائل اور اس مسائل ان کے اوپر ہی، عقیدے کے اوپر اور اختلافی مسائل پر میں نے زیادہ بات نہیں کی، کیوں کہ ابھی ہم بول کچھ رہے ہوں لیکن اس کو سمجھا ہی نہ پا رہے ہوں بات کو۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اعتراض لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے لیکن جواب ہم اس کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ تو جب ہمیں ابھی اس چیز کی اتنی مشق نہیں اور اتنا بھی تجربہ نہیں ہے تو اختلافی معاملے کو فی الحال نہ چھیڑیں، کیونکہ بعض دفعہ پھر آپ نے اعتراض تو سمجھا دیا لیکن جواب آپ اس انداز میں نہ دے سکے تو وہ بجائے فائدے کے نقصان ہوگا، وہ آپ کی بات سے الٹا مطلب لے کر چلے جائے گا۔ تو اس لیے شروع میں اختلافی مسائل کو نہ چھیڑیں، اس میں بات عوام بعض دفعہ نہیں سمجھ پائے گی۔ جب آپ تھوڑے سے پختہ ہو جائیں گے، آپ کو اپنے بات پہ گرفت ہو جائے گی اور مجمع کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ آ جائے گا، اس کے بعد جب آپ اختلافی بات جو ہے وہ کریں گے تو پھر مجمع کو بات سمجھ میں بھی آئے گی۔ لیکن اختلافی بات بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔